بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج 11 اکتوبر ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے تمام رہنے والوں، یہاں کے باشندوں اور پورے پاکستان سے باہر بھی یورپ، امریکہ، کینیڈا اور گلف میں رہنے والے جتنے بھی پشتون ہیں، ان کو پتہ ہے کہ 11 اکتوبر پشتون تحفظ موومنٹ نے جو اب ان کو کالعدم کر دیا گیا ہے، انہوں نے 11 اکتوبر کو پشتون جرگہ یا پشتون عدالت کو منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تقریباً 2.5-3 گھنٹے سے ہم نے یہاں پر مختلف کیمپس کا دورہ کیا، مختلف لوگوں سے ملاقات کی، چترال سے لے کے وزیرستان تک اور بلوچستان سے لے کے باجوڑ تک، خیبر سے لے کے کراچی تک مختلف لوگوں کے رہنے والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جو کمی ہے، جو خوبیاں ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بھی شیئر کروں گا اس ولاگ میں، اور پکچر بھی، کون کہاں سے آئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ آئیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کہ یہ اتنی بڑی گیدرنگ، یہ اتنا بڑا پشتون جرگہ یا عدالت جو ہے وہ کہاں پر منعقد ہو رہی ہے۔ یعنی جو ہی آپ پشاور سے ضلع خیبر میں داخل ہوتے ہیں، کارخانوں مارکیٹ جو بہت ہی مشہور بازار ہے پشاور کے ضلع کا آخری حد جو حیات آباد اور ضلع خیبر کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں سے جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں خیبر کی طرف، تو رائٹ سائڈ پہ ایک نہر بنی ہوئی ہے، اور اس نہر کے دونوں کناروں پہ جو کینال روڈز ہوتے ہیں، اسی پہ آگے چل کے یہ بہت کھلا اور بڑا میدان ہے۔ تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اس مین جو پاک افغان شاہراہ ہے، اس سے 2 کلومیٹر آپ کو رائٹ ٹرن لینا ہوگا اور آپ پنڈال میں پہنچ جائیں گے۔ پنڈال میں مختلف چھوٹے چھوٹے پنڈال پر بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک ضلع کے لیے الگ پنڈال ہے، اور اس میں اسی ضلع کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ تقریریں ہو رہی ہے، اس کے جو مقامی نمائندے ہیں، منتخب نمائندے ہیں، غیر منتخب نمائندے ہیں، سیاسی مشران ہیں، مقامی قومی مشران ہیں، وہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کا سب سے بڑا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں، اور جو مسنگ پرسنز ہے ابھی تک ان کے واپسی کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ خوبیوں اور خامیوں کے حوالے سے اگر ہم بتا دیں تو صرف اتنا کہوں گا کہ رات تقریباً کوئی 11-12 بجے کے قریب وزیر اعلیٰ صاحب اور منظور پشتین کا جو آخری جو ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر میڈیا سے بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد ان لوگوں کی اجازت مل گئی ہے، اور جو خوف اور خطرہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن تقریباً 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود یہ لوگ انتظامات کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ یعنی ایک بڑی وجہ اس کی یہی ہے، جس کا ہم کئی سال سے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اپنی آرگنائزیشن کو منظم کیا جائے، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کو اتنی منظم نہیں کیا ہے کہ 18 گھنٹے میں بھی یہ دوبارہ انتظامات نہیں کر سکے ہیں۔ کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، کوئی مرکزی سٹیج نہیں ہے، کوئی ایسی مرکزی ٹینٹ جو ہے وہ بہت مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے جہاں پہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمان یا جو مشران ہیں اس کے ساتھ بندہ مل سکے یا وہ کوئی بات کر سکے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج بلوچستان سے بہت سے لوگ جو ہے خوشحال کاکڑ سمیت وہاں پر مختلف جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے مشران جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں، وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی کے میاں افتخار حسین صاحب کی سربراہی میں ایک پورا وفد جو ہے وہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے آیا۔ مقامی مشران تو مختلف اضلاع سے، باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک، چترال، بلوچستان، کوئٹہ، جوب، کراچی کے لوگوں سے میں ملا ہوں، بلوچستان کے لوگوں سے ملا ہوں، چترال سے آئے ہوئے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی ہے، اور اس طرح باقی۔ لیکن اس کے باوجود کوئی تنظیم نہیں دکھائی دی، کوئی منظم لوگ جو ہے نہیں دکھائی دیے۔ صوبائی حکومت نے رات کو جب ان کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کی تو اس کے بعد ان سے وعدہ کیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نے کہ ہم آپ لوگوں کو 5000 ٹینٹ بھی دیں گے، اور آج انہوں نے پھر 5000 کمبل کا بھی اعلان کیا ہے۔ ہم نے وہاں پر خود تو نہیں دیکھا، لیکن ویڈیوز جو سامنے آئی ہے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آج وہاں کا دورہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے، اسد قیصر صاحب جو سابقہ اسپیکر ہے انہوں نے بھی دورہ کیا ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی دورہ کیا ہے، اور انہوں نے اسی طرح چند لوگوں یا چند سو لوگوں تک اپنی آواز جہاں تک پہنچ سکتی تھی، کیونکہ مائک اور اسپیکر اور ساؤنڈ سسٹم وغیرہ تو نہیں تھا،
تو انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ گزشتہ روز جو یہاں پر کارروائی ہوئی ہے وہ وفاقی حکومت کے کہنے پر ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اپنی جو غلطی یا کوتاہی ہے اپنی صوبائی حکومت کی اس کو دھونے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال میں کامیابی کے ساتھ صوبائی حکومت نے اب اس جرگے کو ایک طرح سے آن کیا ہے، اور پہلے جو 2 دفعہ اس پہ حملہ ہوا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی غلطی تھی اور ایک ایسی کارروائی تھی جو بہت زیادہ تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ اب تو شکر ہے کہ وہ صورتحال بالکل نہیں ہے، اور صوبائی حکومت اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنی اس خامی کو اپنی اس خدمت کے ذریعے چھپایا جا سکے۔ جہاں تک وہاں پر صورتحال اور وہاں پر باقی انتظامات کا تعلق ہے تو کوئی ایسا پراپر انتظام تو نہیں ہے، صرف پانی کے ٹینکر آتے ہیں، اس سے لوگ اپنے لیے پانی بھرتے ہیں، اپنے خیموں تک، اپنے شامیانوں تک لے کے جاتے ہیں۔ نہر ہے اور اس سے چھوٹے چھوٹے نالے جو ہے وہ بہتے ہیں، تو اسی لیے وضو وغیرہ کے لیے وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ واش روم کا بھی تھوڑا بہت بندوبست ہے، لیکن اتنے کراؤڈ کے لیے وہ بالکل ناکافی ہے۔ لیکن یہ شکر ہے کہ بہت کھلی جگہ ہے اور وہاں پر درخت بھی ہے اور پناہ گاہیں بھی ہے، اور مطلب اس طرح کچھ زیادہ مشکل اس حوالے سے تو خیر نہیں ہوگی۔ جہاں تک کراؤڈ کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اگر ہم محتاط اندازہ بھی استعمال کریں تو 35,000 سے لے کے 50,000 کے درمیان آج کی کراؤڈ جو ہمیں نظر آ رہی تھی۔ 2-3 دوست جو ہم نے وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، شریک کیے، تو ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 35,000 سے لے کے 50,000 تک لوگ جو ہے اب وہ آج اس جرگے میں آئے ہوئے تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ آج جو کچھ شروع ہونا تھا، یعنی جرگہ آج پراپرلی شروع نہیں ہوا، آج جسٹ ایک گیٹ ٹوگیدر ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے جو ان کے انتظامات تھے کہ اسکرینیں لگے گی اور پریزنٹیشن ہوگی اور اس کے بعد پھر تقسیم ہوگی، لوگ الگ الگ بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے، وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ 12 تاریخ کو صبح شروع ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں پریزنٹیشن کے بعد کون سی صورتحال سامنے آتی ہے اور کس طرح وہ آئندہ 2 دنوں میں اپنے اس کارروائی کو وہ نمٹاتے ہیں اور اس سے کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔ امید ہے ہم آپ کو انشاءاللہ کل اور پرسوں کی صورتحال بھی اسی طرح بتاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔